تصوف میں مطابقت قرآن و سنت کی، اور وہ بھی ظاہر و باطن میں، پھر اس پر استقامت ہو۔ استقامت کی میں نے ایک جھلک آپ کو سمجھا دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، یہی ایک نقطہ یاد رکھ لیں۔ پھر استقامت انتظار نہیں کرواتی، کیا نہیں کرواتی؟ استقامت نام ہے جمع رہنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے کوئی ایک وظیفہ یا نصیحت بتا دیں، ایک سبق جس پر عمل کروں اور زندگی بھر کسی سے کچھ پوچھنے کی گنجائش نہ رہے، ایک سبق دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا پھر اگر ایک ہی سبق لیتے ہو تو قل آمنت باللہ ثم استقم۔ فرمایا ایک ہی سبق چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ کہو، دل و زبان سے کہو میں اللہ تجھ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر کہ ثم استقم، پھر اس پر جم جا، یعنی رب کا ہو جا اور پھر اس پر جم جا۔ آندھیاں آئیں جھکر چلیں، پھر رب کی بندگی پر استقامت ایسی ہو کہ تجھے اس راہ استقامت سے ہٹا نہ سکے۔ تو استقامت جب اس مقام پہ پہنچتی ہے تو تب عطا کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو کتے کی استقامت اور مطابقت تھی، پھر عطا ہوئی۔ عطا کا دروازہ کیا کھلا؟ اب عطا کا دروازہ یہ کھلا کہ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھیے۔ کیا یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کسی کا لکھا ہوا ناول ہے، نہ کسی کا لکھا ہوا افسانہ ہے، نہ کسی کی لکھی ہوئی فکشن کی کتاب ہے، نہ کسی اور آتھر اور رائٹر کی بک ہے، نہ پوئٹری ہے، کوئی انسان کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کلام الہی جو اللہ کی صفت ہوتا ہے، امت کے لیے آقا علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن میں کیا لگے اللہ کا کلام اور کتے کا مضمون، اللہ کا کلام اور کتے کا بیان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب عطا کے دروازے کھلتے ہیں تو اب کتے کے جو بیٹھنے کے انگ تھے اس کو بھی مضمون قرآن بنا دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا کہ دیکھیں کتا اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اگلے پاؤں اس طرح بچھائے ہوئے ہیں، پچھلی ٹانگیں ایسے بچھائے ہوئے ہیں، اور پہلو درمیان میں رکھ کر جم کر بیٹھا ہوا ہے۔ کتے کے بیٹھنے کی جو انداز نشست تھا اس کو بھی مضمون قرآن بنا دیا۔ کبھی ایسا سنا؟ کوئی آپ ناول ہی پڑھ لیں، کوئی مصنف کتے کے اپنا کتا ہی ہو تو اس کے بیٹھنے کے انگ اور ڈھانگ بھی بیان کرتا ہے؟ بولیے۔ اور پھر بات یہیں تک نہیں، صرف یہی نہیں، اس کو جب عطا کا دروازہ کتے پر کھلا تو نوبت یہاں تک ہو گئی کہ جب آگے ذکر آیا قرآن مجید میں، آپ کو اگر کوئی دعوت دے، میں ایک مثال پہلے دے دوں تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو، پھر آیت کو سنیں۔ کوئی دعوت دے کھانے کی، بے آ جائیے ہمارے گھر کھانے پر، اور آپ 3 آدمی ہو، ساتھ آپ کا کتا بھی آ جائے۔ یہاں تو چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں ہر کوئی کتا ساتھ لے کے چلتا ہے، تو کوئی آپ سے پوچھے، کھانے کا میزبان ہوسٹ پوچھے کہ آپ کتنے افراد آئے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا عقل مند آدمی دیکھا جو کہے جی ہم 4 ہیں، 3 ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ یا اگر 5 آدمی ہیں تو کوئی پوچھے بھی کتنے افراد آئے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی 5 ہم ہیں، 6واں ہمارا کتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ایسا؟ یا کوئی پوچھے ہم کتنے ہیں، آپ کہیں 7 آدمی ہیں اور 8واں ہمارا کتا، وہ پوچھے گا بھی کتا ہے تو کتا ہے، میں تو آپ کا پوچھ رہا ہوں، اس کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ آئیے اچھا کرسی رکھ دیں بیٹے، ایک کرسی دے دیں جلدی۔ ہم انیق احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، یہ ARY ون ورلڈ کے جو نامور اینکر ہیں وہ آئے ہیں ہمارے، وہ بھی مہمان خصوصی ہیں، ہم کو ادھر آ جائیں بس ٹھیک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ادھر اچھی جگہ ہے جی، اچھا چلو ادھر کرسی رکھ لیں اس کے سامنے، کافی لمبی نشست ہے، ادھر اس کے اسٹیج کے سامنے ممبر کے آگے کرسی رکھ لیں، بیٹھنے میں سہولت ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ساتھ رکھ لیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوسٹ آپ سے پوچھے تو کوئی شخص دنیا میں یہ جواب نہیں دیتا جی ہم
کتنے آدمی آئے ہیں؟ تو آپ یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ 3 آدمی ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے، یا 5 آدمی ہیں ہم اور 5 چھٹا ہمارا کتا ہے، یا ہم 7 آدمی آئے ہیں اور 8واں ہمارا. آپ میں سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، اور اگر کوئی کہہ دے تو دوسرا کیا سمجھے گا کہ آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کہے گا میں نے آپ کا پوچھا ہے بھائی آپ کتنے آدمی ہیں، تو کتا ساتھ ہر بار کتا بیان کر رہے ہیں، 8واں کتا ہے، چھٹا کتا ہے، چوتھا. یہ تو کوئی تذکرہ انداز نہیں ہے. آپ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. جب ایک کتا اولیاء اللہ کی محبت میں، مطابعت میں اور استقامت میں 3 شرطیں. اب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دین کو کاٹ دیتے ہیں، وہ حصہ قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہوتا ہے، جو میٹھا میٹھا ہوتا ہے، جو کڑوا لگتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. ہم جب اولیاء سے نسبت کی بات کریں گے، آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو چونکہ سنی ہے نا، کیا سنی ہے، تو مطابعت اور استقامت کا حصہ ہم نے سن کر دیا ہے. ہم جب بات کریں گے تو ہماری کل نسبت محبت میں شروع ہوگی، محبت میں ختم ہو جائے گی. آگے نہ مطابعت اتباع نہ استقامت، ایسے ہی بیڑے پار کرتے رہیں گے. پھر بیڑے پار کرتے رہیں گے. اس طرح محبت، استقامت اور مطابعت اور استقامت کو جمع کیے بغیر میں نے زندگی میں 1400 سال کا ذخیرہ جو پڑا ہے، آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ، تابعین، ائمہ، اولیاء، صالحین اور حضور سیدنا غوث الاعظم سے لے کے آج کے دن تک کل اولیاء کا جو پڑا ہے 1400 سال میں، محبت، مطابعت اور استقامت تینوں کو یکجا کیے بغیر میں نے کسی کا بیڑا پار ہوتے نہیں دیکھا، اور نہ کسی نے بیڑے پار کرنے کی اس طرح بات آج تک کی ہے. جو کرتے ہیں وہ دکانداری کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ عقیدے خراب ہونا صرف دوسروں کے گھر میں نہیں تلاش کرتے، اپنے گھر میں بھی تھوڑی سی ڈنگوری پھیرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں. عقیدہ صحیح ہو کر بھی اس کے اندر غلطیاں آ جاتی، افراط و تفریط آتا ہے. آپ سمجھیں؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بس مرید ہو جا، بس ہاتھ میں ہاتھ دے دے، بیڑے ہی پار ہیں. یہ خالی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بیڑا پار تو جنید بغدادی نے بھی نہیں کیا تھا، اویس قرنی نے نہیں کیا تھا، بشر الحافی نے نہیں کیا تھا، سری السقطی نے نہیں کیا تھا، باجزید بستامی نے نہیں کیا تھا، سیدنا غوث الاعظم نے نہیں کیا تھا، شاہ نقشبند نے نہیں کیا، خواجہ اجمیر نے نہیں کیا، شیخ سورورد نے نہیں کیا، امام ابو الحسن شاذلی نے نہیں کیا. کل اولیاء انہوں نے کبھی یہ تعلیم اس طرح بغیر عمل، بغیر مطابعت، بغیر استقامت، بغیر کتاب و سنت کی اتباع، بغیر اللہ کی عبادت، طاعت، مجاہد اور استقامت، ان راہوں میں پڑے بغیر ایسے ہی بیڑے پار کرا دیے. اسلام کے تصوف میں شے کا وجود نہیں ہے. جب سے تصوف دکانداری میں بدل گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے، تجارت بن گئی ہے، تب سے اس قسم کے من گھڑت مفروضے اپنے کاروبار کے لیے ہم لوگوں نے وضع کر لی. 3 چیزیں یکجا ہیں، اور جب 3 یکجا ہوں تو بیڑا پار کس طرح ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے پار، پھر کتے کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. انسان تو انسان ہے، اور اس پر قرآن ایویڈنس دیتا ہے. میں نے کہا مضبوط گواہی لائیں. آپ لوگوں کا کیس، میں 2 جملوں میں اگر کہوں، آپ کا عقیدہ ایک کیس ہے، مقدمہ ہے. میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میں اعتدال کے ساتھ سوچتا ہوں، میں افراط و تفریط سے بچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. آپ کا عقیدہ اگر ایک کیس ہو تو اللہ کی عزت کی قسم، جو اللہ نے مجھے فہم، ٹوٹی پھوٹی سوجھ بوجھ دین کی دی، میں اس کی روشنی میں آپ کو وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ کا کیس سچا آپ کا کیس ہے، مگر آپ کے وکیل کمزور ہیں، ان کے پاس شہادتیں ٹھیک نہیں ہیں. جو پکے شہادتیں ہیں قرآن اور حدیث کی وہ نہیں لاتے. کمزور شہادتوں سے کیس جیتے نہیں جاتے. بعض دوسرے لوگوں کے کیس غلط ہیں مگر ان کے وکیل مضبوط ہیں، ان کا وے آف پریزنٹیشن اچھا ہے، وہ جیت رہے ہیں، آپ ہار رہے ہیں. اور انہی میں سے یہ چیز تھی کہ خالی محبت کا زور لے کر کیس نہیں جیتا جاتا. محبت، مطابعت، استقامت، 3 چیزیں. تو پھر عطا کا دروازہ کھلتا ہے. جب عطا کا کھلتا ہے تو بندہ ہے، کتا بھی محروم نہیں رہتا. اس پر قرآن کی سند ہے. تو قرآن مجید نے کہا
کہ جب ان کی کروٹ بدلتی تھی